اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا سبق کل کے سبق کا تسلسل ہے، کیونکہ کل کا سبق میرے ابا جان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس کا کچھ حصہ کچھ صفحات یعنی صفحہ نمبر 27 تا 28 انشاءاللہ آج آپ کو پڑھایا جائے گا۔ لیکن سبق کے پڑھانے سے پہلے آپ کو آج کی اچھی بات بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے حوالے سے سب سے پہلے اچھی بات بتانے کے بعد جو اس سبق کے پڑھانے کے مقاصد ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان مقاصد میں نمبر 1 کہ طلباء کو علامہ اقبال کی نجی زندگی کے کچھ پہلوؤں سے آگاہ کرنا۔ نمبر 2 طلباء کو جاوید اقبال کے بچپن کی زندگی کے بارے میں آگاہ کرنا۔ اور نمبر 3 سبق میں موجود تمام مشکل الفاظ کے معنی سمجھانا۔ نمبر 4 سبق کی وضاحت اور تفہیم بیان کرنا۔ نیکسٹ، سب سے پہلے مقاصد کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر جو پیرا شروع ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے جاوید اقبال کے اندر کون سی صفات کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ان صفات میں نمبر 1 علامہ اقبال چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جاوید اقبال تقریر کے فن سے واقف ہو جائے۔ اس کے بعد کشتی لڑنا سیکھے۔ قربانی کا جذبہ بھی علامہ اقبال اپنے بیٹے کے اندر دیکھنا چاہتے تھے۔ جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریر کے فن سے کیوں واقف ہونا علامہ اقبال لازم سمجھتے تھے۔ بچوں، یہ آپ کو پتہ ہے تقریر کا فن ایسا فن ہے کہ جو بچے بچپن میں طالب علمی کے زمانہ میں اگر اس فن سے واقف ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر کچھ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان خوبیوں میں نمبر 1 خود اعتمادی ہوتی ہے اور نمبر 2 جھجک دور ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ایک انسان جو ہے عملی زندگی میں جاتا ہے تو بے شمار مسائل کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر خود اعتمادی ہو اور اس کے اندر جھجک دور ہو جائے تو اس طرح وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح علامہ اقبال اپنے بیٹے کے اندر خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ کشتی لڑنے کا جو فن ہے وہ کیوں سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ کشتی ایک ایسا فن ہے جس سے انسانی جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور علامہ اقبال اپنے بیٹے کو مضبوط انسان دیکھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے گھر میں باقاعدہ طور پر ایک اکھاڑا تیار کروایا ہوا تھا، اور اکھاڑا کے معنی ہوتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ پہلوان جو ہیں وہ کشتی کرتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر یعنی اپنے بیٹے جاوید اقبال کے اندر سادہ زندگی گزارنا اور کفایت شعری اور اس کے علاوہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرنا وغیرہ، یہ تمام تر صفات ہیں جو علامہ اقبال اپنے بیٹے کے اندر دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد علامہ اقبال
جو ہیں وہ کفایت شاعری کے حوالے سے جو ہے صفحہ نمبر 27 سے ریڈنگ کرتے ہیں، آپ بھی توجہ فرمائیں۔ ابا جان کی تمنا تھی کہ میں تقریر کرنا سیکھوں، اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کشتی لڑا کروں۔ تمنا کا مطلب ہوتا ہے خواہش یا آرزو۔ اس سلسلے میں میرے لیے گھر میں ایک اکھاڑا بھی کھدوایا گیا۔ پھر بڑی عید کے دن مجھے ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے کہ بکرے ذبح ہوتے وقت میں وہاں موجود رہوں، لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ کسی قسم کا خون بہتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ اب اس کی تفہیم بیان کیے جاتا ہوں۔ دراصل علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید اقبال کے اندر جو خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے، یا جو کچھ وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کیا بنے، سب سے پہلے تقریر کے فن سے آگاہانہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کے بعد کشتی لڑنا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قربانی کے دن جو ہے قربانی کے بکرے جب ذبح ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹے کی موجودگی کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ اس پیراگراف میں 2-3 پوائنٹ ایسے ہیں جس میں تقریر کا فن سیکھنا اور کشتی لڑنا سیکھنا، اور پھر قربانی کے موقع پہ بکرے ذبح ہوتے وقت وہاں پہ موجودگی، یہ 2-3 چیزوں پر اگر دیکھا جائے، تقریر کے فن سے ایک انسان کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے جھجک اور خوف وغیرہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے خود اعتمادی انسان کو کامیاب انسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کشتی لڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس سے جسم میں مضبوطی آتی ہے، تو اس لحاظ سے علامہ اقبال جو ہے نا اپنے بیٹے کو ایک مضبوط انسان بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور قربانی کے جذبہ بھی اپنے بیٹے کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے علامہ اقبال اپنے بیٹے کو یہ تلقین کرتے تھے۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، تاکید کرنا ہوگے گا۔ اس طرح سے علامہ اقبال نے جو تو اس کو اپنے بیٹے کے اندر وہ نہ دیکھنا چاہتے تھے، مثلا کہ کسی قسم کا خون بہتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ علامہ اقبال خود تو یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے بیٹے کو ایسے موقع پر وہاں موجود رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علامہ اقبال جو ہے کا دل اگر کسی وجہ سے کمزور تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کمزوری میرے بیٹے کے اندر نہ آ جائے۔ سیکنڈ پیراگراف، ابا جان کو انگریزی لباس سے سخت نفرت تھی۔ یہاں پہ دیکھنا یہ ہے بچوں کہ علامہ اقبال اپنے بیٹے کے لیے کس طرح کے لباس کو پسند کرتے تھے اور کس طرح کے لباس پہننے سے نفرت کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے اس پیراگراف کے اندر کہ علامہ اقبال اپنے بیٹے کے لیے انگریزی لباس کو منع فرماتے تھے، اس لیے کہ اس سے سخت نفرت تھی، اور شلوار اور اچکن پہننے کی تلقین کرتے تھے۔ پیراگراف میں موجود ہے، اگر میں کبھی غلطی سے اپنی قمیصوں یا شلوار کا کپڑا بڑھیا قسم کا خرید لاتا تو بہت خفا ہوتے، کہتے تم اپنے آپ کو کسی رئیس کا بیٹا سمجھتے ہو، تمہاری طبیعت میں امارت کی بو ہے، اگر تم نے اپنے یہ انداز نہ چھوڑے تو میں تمہیں قدر کے کپڑے پہنوا دوں گا۔ انگریزی لباس سے تو نفرت تھی، شلوار قمیض پہننے کی تلقین کرتے تھے، لیکن یہاں پہ جاوید اقبال فرماتے ہیں کہ اگر کہیں غلطی سے میں اپنے لباس کے لیے یعنی قمیض یا شلوار کے لیے بڑھیا قسم کا کپڑا لے کے آتا، خرید کر لے کے آتا، یعنی بڑھیا کے معنی ہوتے ہیں قیمتی، اگر قیمتی کپڑا خرید کر لے کے آتا تو والد صاحب جو ہیں وہ کیا ہوتے، ناراض ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہہ دیتے کہ تم اپنے آپ کو کسی امیر کا بیٹا سمجھنے لگے ہو، تو ساتھ کہتے کہ تمہاری طبیعت میں امارت کی بو ہے، یعنی
علامہ اقبال جو ہیں وہ امیری کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ فقیری کو پسند کرتے تھے، اس لیے وہ مہنگا لباس خرید کر لانے کی وجہ سے مجھے یہ کہتے کہ تمہارے مزاج میں امیری کی بو آتی ہے، اور اگر تم نے یہ انداز یعنی یہ امیری کا انداز، یہ مہنگے لباس کے خریدنے کا انداز نہ چھوڑا تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنوا دوں گا۔ یعنی کھدر دراصل یہ ہے کہ عام لباس کی نسبت کھدر کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے اور ذرا نرم بھی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر علامہ اقبال جو ہے اپنے بیٹے کو جو کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنوا دوں گا اگر تم نے یہ انداز نہ چھوڑا، تم نے یہ اپنے انداز نہ چھوڑے تو اس انداز میں تمہیں کیا کروں گا، کھدر کے کپڑے بنوا دوں گا۔ جاوید اقبال مزید آگے یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے 12 آنے سے زائد قمیض کا کپڑا خریدنا یا 8 روپے سے زائد کے بوٹ خریدنا جرم تھا، جس کی سزا کافی کڑی تھی۔ یعنی قمیض کا جو کپڑا خرید کر لاتے تھے 12 آنے سے زائد یعنی زیادہ کا نہیں خرید کے لاتے، اسی طرح جو بوٹ خرید کے لاتے تھے وہ 8 روپے سے زیادہ کے نہیں تھے، یعنی کہ 12 آنے کے قمیض کا کپڑا خریدتے، 8 روپے تک جو ہے نا وہ بوٹ خریدتے، اگر اس سے زیادہ کا خرید کے لاتے تو وہ ان کا جرم ہوتا تھا، اور جس کے لیے علامہ اقبال کی طرف سے کافی سخت قسم کی سزا ان کے لیے ہوتی تھی۔ ویسے اگر انہیں کبھی یہ معلوم ہو جاتا کہ میں آج پلنگ پر سونے کے بجائے فرش پر سویا ہوں تو بڑے خوش ہوتے۔ تو بچوں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال چونکہ خود بڑے عاجز انسان تھے، انکساری تھی ان کے اندر، کفایت شعاری بھی تھی، اور زندگی انتہائی سادہ گزارتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کے اندر بھی ایسی ہی عادتیں پیدا کروں۔ تو اس لیے جب پلنگ پر سونے کے بجائے کہیں جاوید اقبال فرش پر سوتے تو علامہ اقبال اس پر بڑے خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ میرے بیٹے کے اندر بھی عاجزی اور انکساری آ گئی ہے۔ یعنی یہاں پہ ان پیراگراف کو پڑھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علامہ اقبال جن خوبیوں کا حامل اپنے بیٹے کو سمجھنا چاہتے تھے ان میں کفایت شعاری اور عاجزی اور انکساری اور سادہ زندگی گزارنا ہے۔ آخر والے پیراگراف کو ذرا غور سے دیکھیے گا، یہاں پہ اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں 2-3 طرح کے واقعات بھی ہیں، ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں صرف ایک بار انہوں نے مجھے بائسکوپ دیکھنے کی اجازت دی۔ انہوں سے مراد یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ بائسکوپ کے معنی ہوتے ہیں سینما جہاں فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اور یہاں آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک انگریزی فلم تھی جس میں نپولین کا عشق دکھایا گیا تھا۔ یعنی یہاں ایک فلم جس میں نپولین کا عشق دکھایا گیا ہے، یہاں پہ ایک سلائیڈ بھی آپ کو دے دیتے ہیں، اور وہ نپولین کے بارے میں ہے۔ نپولین جو ہے وہ دراصل جو ہے فرانس کا رہنے والا تھا، چارلس کا بیٹا تھا، اور ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا۔ اس کی کامیابی اور عروج کا جو دار و مدار تھا اس کی بچپن کی زندگی میں انتھک محنت، مطالعہ اور گہرا غور و فکر تھا۔ نپولین کو بچپن میں ہی مطالعے کا بڑا شوق تھا، کتب بینی کا بڑا شوق تھا۔ اسکول میں بھی جب جاتا تو وہاں پہ بھی مطالعے میں مشغول رہتا، الغرض کہ اس کا یہ شوق اسے ایک عظیم انسان اور عظیم فاتح بننے میں مددگار ثابت ہوا۔ تو یہی اس کا عشق تھا، اور یہاں پہ جو عشق تھا اس کا یہ کتابوں کے ساتھ عشق تھا، اور اس عشق کو باقاعدہ طور پر بائسکوپ میں دیکھنے کے لیے ایک انگریزی فلم دکھائی گئی جس میں اس کے یہ عشق دکھایا گیا۔ مگر مجھے یاد ہے کہ ابا جان کو یہ نہ بتایا گیا بلکہ کہا گیا کہ اس فلم میں نپولین کے حالات زندگی ہیں۔ ابا جان دنیا بھر کے جرری سپہ سالاروں سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے،
مجھے اکثر خالد بن ولید اور فاروق اعظم کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ تو بچوں یہاں تک اس کو آج کا یہ سبق ہے، اس کے اندر دیکھا جائے کہ ایک تو نپولین کا عشق کیا تھا۔ نپولین کا عشق کسی لڑکی کا عشق نہیں تھا، بلکہ یہ تھا اس کی کتابوں کے ساتھ گہرا لگاؤ، اس کا غور و فکر اور اس کا جو گہرا مطالعہ تھا، اور بچپن میں مطالعے اور کتب بینی کا جو شوق تھا وہی اس کا اصل میں عشق تھا، اور وہی عشق اس کو ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے شہرت دلانے میں کامیاب اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب سپہ سالاروں سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے علامہ اقبال خود، اس لحاظ سے وہ اپنے بیٹے کے اندر بھی ان عظیم سپہ سالاروں کی جو خوبیاں ہیں اور ان کی طرح جرأت مندی جیسی صفات کو پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے علامہ اقبال اپنے بیٹے کو ان عظیم فاتحین کی اور سپہ سالاروں کی باتیں جو ہے نا سنایا کرتے تھے۔ تو یوں بچوں آج ہمارا صفحہ نمبر 27 پر جو سبق تھا یہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی میں نے آپ کو کچھ معنی بھی بتائے ہیں جن کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ نے ان کو باقاعدہ طور پر یاد بھی ضرور۔ پہلے پیراگراف میں لفظ ہے تمنا، اس کے معنی ہے خواہش، پھر اکھاڑا پہلوانوں کی کشتی کرنے کی جگہ، تلقین تاکید کرنا یا نصیحت کرنا، نفرت ناپسند کرنا، بڑھیا قیمتی، اچکن کرتا، امارت امیری یعنی امیرانہ، رئیس امیر، بائسکوپ سینما، والہانہ بہت زیادہ، جری بہادر، عقیدت محبت۔ تو یوں بچوں آج ہم نے اس سبق کو مکمل کیا۔ امید ہے کہ آپ کو تمام تر باتیں ابتدائی سلائیڈ میں بھی جو بتائی گئی ہیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس میں بنیادی طور پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال اپنے بیٹے کو کن خوبیوں کا حامل دیکھنا چاہتے تھے، وہ کیا کیا خوبیاں تھیں، اور علامہ اقبال اپنے بیٹے کے لیے کس طرح کا لباس پسند کرتے تھے، اور کس طرح کے لباس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نپولین کا عشق کے حوالے سے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ جری سپہ سالاروں سے جو والہانہ عقیدت رکھتے تھے علامہ اقبال، اور پھر اپنے بیٹے کو بھی ان جری سپہ سالاروں کی جو باتیں سناتے تھے اس کی کیا وجہ تھی، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے دوبارہ سے پیراگراف جو ہے نا ریڈ کرنے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر موجود تمام تر مشکل الفاظ کے معانی کو لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بچوں آج کا سبق اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔